السلام علیکم. جماعت انجم مضمون ماحول کا مطالعہ حصہ اول عنوان سبق نمبر 12 سب کے لیے غذا. پیارے بچوں، آج ہم اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. چلیے، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان کی کچھ بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کچھ بنیادی ضرورتیں بتائیے. روٹی، کپڑا اور مکان. ویری گڈ، ہے نا. ہر انسان کی یہ بنیادی ضرورت ہے، روٹی، کپڑا اور مکان. اب ہمارے ملک کی آبادی اتنی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے کسانوں کی اتنی انتھک محنت کی وجہ سے آج ہر انسان کے پاس غذا ہے نا. کم زیادہ لیکن اللہ نے ہر انسان کو غذا دیا ہے. تو آج ہم پڑھیں گے کہ سب کے لیے غذا درکار ہو. ٹھیک ہے، چلیے آپ کے سبق میں شروع میں کچھ سوالات دیے گئے ہیں، ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں. جیسے نمبر 1 ہے، دیوالی کے دنوں میں کون سی سبزیاں ملتی ہیں، کون سے پھل ملتے ہیں، کون سا اناج ملتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں سال بھر پھل ہوں، اناج ہو، سبزیاں ہوں، سال بھر ہم کو دستیاب ہے نا. سال بھر ہم کو ہر چیزیں دکھائی دیتی ہیں، ملتی رہتی ہیں. تو پھر بھی کچھ سیزنل پھل ہوتے ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، سبزیاں ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہم کو ان دنوں میں ہی ملتی ہیں. جیسے دیوالی کے دنوں میں گوبھی لے لیجئے، آپ کو نظر آ رہی ہوگی تصویر میں، گوبھی ملتی ہے. اس کے بعد فروٹس میں دیکھیے سنترے ہیں، سبزی میں گاجر ہے نا. یعنی یہ ساری چیزیں آپ کو ملتی ہیں، دستیاب ہیں دیوالی کے دنوں میں. اناج میں آپ دیکھیے جو ہے، یہ چیزیں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں. چلیے نمبر 2 سوال ہے، جوار، باجرا، چاول، آم، سنترے، کٹہل کا ہنگام کب ہوتا ہے؟ اب یہ چیزیں بھی دیکھیے آپ کو ہمیشہ ملتی رہتی ہیں، سال بھر ملتی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی اس کے کچھ ہنگام ہیں. آپ آگے سبق میں کچھ ہنگام کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جوار، باجرا، چاول، تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہیں ہے نا. ان تصویروں کو دیکھیے تو آم، سنترے، کٹہل یہ ہنگام کب ہوتے ہیں؟ تو یہ ہنگام کب ہوتے ہیں؟ دیوالی کے موسم کے قریب، آس پاس میں. یعنی ربی خریف کی فصل ختم ہوتی ہے اور ربی شروع ہوتی ہے، ان کے درمیان میں دیوالی کے موسم میں آپ کو یہ چیزیں دستیاب ہیں. ٹھیک ہے، چلیے نمبر 3 ہے، ہم غذا کے طور پر نباتات کے کون سے حصے استعمال کرتے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے نباتات کے حصے تصویر میں دیکھیے. اب نباتات کے مختلف حصے ہوتے ہیں، ان کون سے حصے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا؟ بتائیے. پھل، پھول، جڑ، تنا، پتے. نباتات کے یہ حصے ہیں، پھول، پھل، تنا، جڑ، پتے. اب آپ کو تصویر میں نظر ہی آ رہا ہوگا، لیکن یہ ساری چیزیں ہم غذا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ تصویر میں دیکھیے اوپر آپ کو تنا نظر آ رہا ہے نا. یہ تنا ہے، یعنی نباتات کا یہ تنا ہے، لیکن ہم اسے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے گنا ہے نا، گنے کے ڈنٹل ہوتی ہے نا، اسے ہم استعمال کرتے ہیں غذا کے طور پر، لیکن صحیح پوچھو تو وہ کیا ہے؟ تنا. ویسے ہی اجوائن یہ بھی ایک قسم کا تنا ہے اور اس کو ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. اس کے بازو میں دیکھیے پھول کی تصویر نظر آ رہی ہے. پھول میں کون سا پھول ہے؟ نباتات کے حصے ہیں، نباتات کے حصے میں یہ پھول ہیں اور وہ ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے پھول گوبھی ہے نا، اس کے بازو میں دیکھیے ہری گوبھی، آپ نے بازار میں دیکھا ہوگا ہے نا. پھول گوبھی کی جیسی شکل ہوتی ہے اس کی، لیکن اس کا کلر گرین ہوتا ہے، ہرا ہوتا ہے نا. تو یہ بھی پھول کی ایک قسم ہے. یہ دونوں گوبھی ہے پھول کی. اس کے بعد جڑ دیکھیے نیکسٹ تصویر میں، جڑ ہے. اب جڑ میں یعنی نباتات کے حصے ہیں جڑ، لیکن ہم اسے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. جیسے گاجر، یہ زمین کے اندر جڑ ہوتی ہے گاجر، اور اسے ہم غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں. ویسے ہی مولی ہے نا، سفید رنگ کی مولی ہوتی ہے. آلو، یہ بھی زمین کے اندر جڑ کے قسم ہے.
चुकंदर यानी जिसे हम शलजम भी कहते हैं, बीट रूट, है ना, ये चीजें जड़ का हिस्सा हैं और हम इसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाजू में देखिए बीज। अब ये बीज भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मटर, देखिए मटर के दाने होते हैं, वो बीज हैं, लेकिन हम उसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही मूंगफली है ना, उसमें भी दाने होते हैं। उसके बाद बाजू में देखिए मकई का भुट्टा, है ना, भुट्टा हम खाते हैं, उसमें बारीक बारीक दाने होते हैं ना, यानी ये सारी चीजें क्या हैं, बीज के हिस्से हैं और हम इसे खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए नीचे आपको फल नजर आ रहा है ना, ये फल में यानी ये नबातात के फल होते हैं और इसे हम ग़िज़ा के तौर पर खाते हैं, जैसे बैगन, फिर खीरा यानी ककड़ी, फिर देखिए भोपला, उसके नीचे भोपला है ना, उसके बाजू में देखिए टमाटर, है ना, तो ये सारी चीजें फल हैं, नबातात के फल हैं और हम इसे ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाजू में देखिए आपको पत्ते नजर आ रहे हैं, है ना, तो ये पत्ते जो हैं वो नबातात के पत्ते हैं, यानी दरख्त के पत्ते हैं, लेकिन हम इसे ग़िज़ा के तौर पर खाते हैं, जैसे पालक, मेथी, पत्ता गोभी, है ना, वो सब पत्ते हैं और इसे हम ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, अपने खुराक बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब ज़राअत देखते हैं। उसमें ज़राअत के हंगाम यानी ज़राअत को मौसम के हिसाब से अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, यानी ऐसे तो हमको साल भर चीजें मिलती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी सीजन के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कुछ चीजें उगाई जाती हैं। तो इसमें 2 हंगाम हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं ज़राअत के हंगाम देखते हैं। जैसे नबातात से हमें ग़िज़ा मिलती है, आप सबको पता है ना, अभी हमने पढ़ा नबातात से हम ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं। इसके लिए खेतों में बीज बोए जाते हैं, है ना, सबको पता है खेतों में बीज बोते हैं, जैसे इस तस्वीर में नजर आ रहा है ना, एक एक बीज वो बो रहा है इतनी खूबसूरती से, ताकि अच्छे से उसके जड़ निकले और तने निकले एक लाइन से, इस तरह से वो बीज बो रहा है। तो किसान जो है वो खेतों में बीज बोते हैं। उसके बाद आप नीचे की तस्वीर में देखिए, बागों में फलों के दरख्त लगाए जाते हैं। फल भी हमारे ग़िज़ा का हिस्सा है ना, इससे भी हमारी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होती है। तो बागों में फलों के दरख्त लगाए जाते हैं। तो भारत का तकरीबन 60% ज़मीनी हिस्सा ज़राअत के लिए इस्तेमाल में है। मौसम के लिहाज से साल भर में ज़राअत के 2 हंगाम होते हैं, यानी 2 हंगाम होते हैं, 2 तरह के सीजन होते हैं मौसम के हिसाब से, और वो कौन कौन से हैं हम देखते हैं। तो चलिए देखिए, जून से अक्टूबर तक के हंगाम को खरीफ हंगाम कहते हैं। इस हंगाम में बारिश के पानी का रास्त इस्तेमाल होता है, यानी कंटिन्यू पानी आना चाहिए, पानी मिलना चाहिए खेतों को, इसलिए बारिश के पानी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे खरीफ हंगाम में तस्वीर में आप देखिए, खरीफ हंगाम में मकई, चावल, गन्ना, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, इनको पानी बहुत ज्यादा चाहिए और खेतों में पानी डालना, इतना ज्यादा पानी डालना दूभर है, इसलिए जब बारिश होती है उस मौसम में ये हंगाम लगाया जाता है, बोया जाता है। देखिए यहाँ पे तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा पानी में वो बो रहे हैं, है ना, ताकि उसकी फसल अच्छी हो। ये फसल के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। चलिए देखिए, अक्टूबर से मार्च तक के हंगाम को रबी हंगाम कहते हैं। इस हंगाम में जमीन में जज़्ब-शुदा बारिश का पानी माबाद मानसून और ओस का इस्तेमाल होता है, यानी इस मौसम में जब बारिश नहीं होती लेकिन फिर भी बारिश का पानी जो जमीन में जज्ब हो चुका, ये पानी का इस्तेमाल करके किसान अपने फसलों को, खेतों को बोते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, रबी हंगाम। जैसे देखिए तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, गेहूं, इसके लिए बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए, तो पानी जो जमीन में जज्ब है बारिश का पानी, वही इस्तेमाल कर लेते हैं किसान। गेहूं, जौ, सरसों, देखिए तस्वीर में नजर आ रहा है, चना, गोभी, बादाम, ये सारे हंगाम रबी हंगाम कहलाए और इसमें पानी जो जमीन में जज्ब है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं।
اس کے علاوہ مارچ سے جون تک جو فصلیں اگائی جاتی ہیں انہیں گرما کی فصل کہتے ہیں. آپ تصویر میں دیکھیے یہاں پر یہ گرما کی فصل کہلائی، یعنی یہ گرمیوں میں بوئی جاتی ہے، جیسے کریلا، کھیرا، فرینچ بین، تربوز، اسٹرابیری، خربوزہ، یہ گرما کی فصل کہلائی. یہ گرما کے موسم میں اسے اگایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب زراعت کے کام دیکھتے ہیں. آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے. سب سے پہلی تصویر دیکھیے، الٹے ہاتھ کی طرف پہلی تصویر ہے اوپر، زمین تیار کرنا. اب یہ زمین تیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زمین میں پہلے سے ہی کچھ بھی اگاتا ہے گھاس پھوس بیکار سے، وہ نکالنا اور خراب چیزوں کو ہٹا دینا، نکال دینا، صاف کرنا، زمین کو صاف کر لینا اور اس میں ہل چلانا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بازو میں دیکھیے تیر کا نشان ہے، آگے کی تصویر پر جائیے. بیج بونا. اب زمین تیار کر لیا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں کسان؟ بیج بوتے ہیں، دانا دانا ڈال کر بیج بوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے آگے دیکھیے نیکسٹ تصویر، اس میں کھاد ڈالنا، یعنی بیج بو دیے اس کے بعد اس میں کھاد ڈالی گئی، یعنی کچھ اچھی قدرتی کھاد جو ہوتی ہے وہ اس میں ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ کھیتی بہت اچھی اگے، اچھی بڑھے، اس لیے کھاد ڈالی جاتی ہے. اس کے بعد آگے کی تصویر میں دیکھیے آبپاشی کرنا، یعنی کہ پانی مہیا کرنا، کھیتوں کو پانی دینا، اسے کہا گیا آبپاشی کرنا. اس کے بعد اس کے نیچے آئیے، تیر کے نشان کی طرف نیچے آئیے تو فصلوں فضول پتے علیحدہ کرنا، یعنی جو بیکار سے پتے ہیں جو اگائے ہیں کھیتوں کے آس پاس اس کو علیحدہ کیا گیا، الگ کیا گیا. اس کے بازو میں دیکھیے کٹائی کرنا، یعنی جب فصلیں تیار ہو گئیں، پوری اچھے سے اگ گئیں، تب اس کی کٹائی کی گئی ہے نا. وہ عورت کٹائی کر رہی ہے فصلوں کی. کٹائی کرنے کے بعد ملنی کرنا، یعنی وہ جو بالیاں آئیں ان بالیوں کو ملا گیا، اس سے اناج الگ کیا گیا، بھوسا الگ کیا گیا، ملنی کی گئی. کسان کی عورتیں گھر میں یہ کام کر لیتی تھیں. آج کل تو مشینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے جدید طریقے میں، لیکن قدیم زمانے میں یہ کام بھی کسان کی عورتیں کر لیتی تھیں. اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے ذخیرہ اندوزی، یعنی جو اناج ہیں ان کو بوریوں میں بھر کر گودام میں ان کی ذخیرہ اندوزی کی گئی اور انہیں پھر بازار میں بیچ دیا گیا. یعنی یہ زراعت کے کام ہیں. آپ کو اس تصویر میں بھی نظر آ رہا ہوگا ہے نا کہ یہ عورتیں دیکھیے کیا کر رہی ہیں، یعنی فصلوں میں کھیتوں میں بیج بو رہی ہیں، ہے نا. آپ کو اوپر کی تصویر میں نظر آ رہا ہے وہ عورتیں جو ہیں وہ بیج بو رہی ہیں. اس کے بعد اس کے نیچے دیکھیے کہ جو بیل ہیں کسان وہ بیلوں سے ہل چلوا رہے ہیں. اس کے نیچے کی تصویر میں دیکھیے ٹریکٹر سے ہل چل رہا ہے، یعنی آج جدید طریقے میں ٹریکٹر استعمال ہو رہا ہے، ٹریکٹر سے ہل چلایا جا رہا ہے. اس کے بعد جب یہ اگ گئی بالیاں اگ گئی تو اس کی کٹائی ہو رہی ہے. آپ الٹے ہاتھ کی طرف بیچ میں دیکھیے کٹائی کر رہی ہیں عورتیں. اس کے بعد سیدھے ہاتھ کی طرف اوپر دیکھیے یہاں پر گٹھر بنائے گئے اور گھر لے کر آیا گیا بالیوں کو. اس کے نیچے کی تصویر میں دیکھیے اسے ملنی کیا گیا، اناج الگ کیا گیا، اس کا بھوسا الگ کیا گیا، ہے نا. اس کے بعد جب یہ پورے تیار ہو گیا تو اس کو بازار میں لے جا کر بیچا گیا، ہے نا. تو یہ پورا سسٹم جو ہے وہ کھیتوں میں استعمال ہوتا ہے. کسان جو ہیں یہ سارے کام انجام دیتے ہیں. چلیے اب زراعت کے کام میں آپ یہ تصویر دیکھیے. ہر کسان چاہتا ہے کہ اس کے کھیت میں فصل کی نشوونما اچھی ہو، ہے نا. سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہماری فصل اچھی اگے، فصل اچھی ہو تو اسے آمدنی بھی زیادہ ہوتی ہے نا. اچھی فصل ہوگی تو آمدنی بھی اچھی ہوگی. اچھی کاشت کے لیے زرخیز زمین، بہترین بیج اور کھاد کے علاوہ پانی کی دستیابی ضروری ہے. پانی بھی چاہیے. آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا ہے نا. کھیت میں مشاغت کے کام کرنا ضروری ہوتا ہے، کھیت میں فصل کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور آخر میں
हासिल शुदा अनाज की महफूज ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना होता है। ये तमाम काम अहमियत के हामिल होते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि हमारे मुल्क की आबादी में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है ना। अब ये इजाफे के बावजूद सबके ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी हो रही है ना। किसी को ग़िज़ा नहीं मिले ऐसा नहीं होता, सबको ग़िज़ा मिलती है। तो ये किसानों की अनथक मेहनत है जिसकी वजह से ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। हमारे मुल्क की आबादी इतनी ज़्यादा है, यानी पूरी दुनिया में हमारा मुल्क सेकंड नंबर पर है। फर्स्ट पर चीन की आबादी है और सेकंड नंबर पर हमारे मुल्क की आबादी है। लेकिन उसके बावजूद ज़राअत के जदीद तरीक़ों का इस्तेमाल करके ये ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी की जा रही हैं। ये मुमकिन हो सका है। अब हम पढ़ेंगे रिवायती ज़राअत, यानी पुराने ज़माने में कैसे ज़राअत की जाती थी, कैसे खेती बाड़ी की जाती थी, कितनी मेहनत करते थे किसान, तब जाकर उन्हें चंद पैसे मिलते थे, कुछ पैसे मिलते थे। यानी इतनी ज़्यादा मेहनत करके वो हमारे लिए अनाज उगाते थे, है ना। जैसे देखिए आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ये रिवायती ज़राअत है, यानी पुराने ज़माने के पुराने तरीक़े में ज़राअत के लिए बैलों के ज़रिए खींचे जाने वाले हल और बिखर का इस्तेमाल होता था। यानी जो हल जोता जाता था वो बैलों के ज़रिए, आपको नज़र आ रहा है किसान बैलों के पीछे हैं और बैल आगे आगे हैं और हल जोता जा रहा है ना। तो ये और उनकी औरतें देखिए वो वहाँ पर बीज डाल रही हैं, है ना। तो ये सारे काम पुराने तरीक़े के हैं, रिवायती ज़राअत इनको कहा गया। ठीक है। इसी तरह खेत को पानी देने के लिए मोट का इस्तेमाल होता था। अब आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है मोट का इस्तेमाल करना, यानी क्या, जैसे यहाँ पर कुएं से पानी निकालना और खेतों में डालना, इतना सारा पानी निकालना एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए क्या कर रहे हैं वो लोग, चरखा आपको नजर आ रहा है, चरखे पर बहुत सारे बर्तन लगा दिए गए हैं और उसको बैलों के जरिए खींचा जा रहा है और उसके अंदर वो बैल जो है वो चरखे को घुमा रहे हैं, खींच रहे हैं, चरखा घूम रहा है और अंदर से पानी बाहर आ रहा है। तो ये तरीका क्या कहलाया, मोट का। ये इसे कहा गया मोट का इस्तेमाल करना। तो ये कौन करता था, बैलों के जरिए किसान करते थे रिवायती तरीके में, पुराने तरीके में। ठीक है। अब यहाँ देखिए कटाई के काम आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, कटाई कर रहे हैं। यहाँ देखिए पहली तस्वीर में आपको नजर आ रहा है किसान जो है चावल की फसल पूरी उगाई है और उसे काट रहा है, कटाई कर रहा है। यहाँ औरतें भी देखिए अच्छे से कटाई कर रही हैं, है ना। दोनों तस्वीरों में औरतें बहुत अच्छे से कटाई कर रही हैं। अब जदीद तरीके में देखिए आप नजर आ रहा है किसान जो हैं वो कटाई किससे कर रहे हैं, मशीनों के जरिए। ये जदीद टेक्नोलॉजी है ना। तो इसमें मशीनों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। तो कटाई करने का काम भी अब मशीन कर रही है। अब कटाई के बाद मलनी का काम आता है, यानी गाहना। जैसे काम किसान के घर वाले खुद करते हैं या बैलों की मदद से अंजाम दिए जाते हैं, लेकिन अब किसान ये तमाम काम मशीनों के जरिए कर रहे हैं। देखिए आपको तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है कि किसान के घर की औरतें जो हैं वो मलनी का काम कर रही हैं। कैसे मलनी का काम करती हैं, कि सारी बालियों को एकजा कर दिया, एक गट्ठर बना दिया और किसी वजनी चीज पर पीट रही हैं। पीटने से क्या हो रहा है, उसका भूसा अलग हो रहा है और अनाज उसमें से निकल रहा है, भूसे में से अनाज निकल रहा है। इसी तरह दूसरी तस्वीर में देखिए बैलों को अनाज पर घुमाया जा रहा है ना। अनाज को बैल रौंद रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, उस भूसे में से अनाज निकल रहा है। अब जदीद टेक्नोलॉजी में देखिए, जदीद तरीके में देखिए, ये काम जो मलनी का है, अनाज भूसे में से अलग करने का काम है, ये काम मशीन कर रही है। वो कुछ लोग जो हैं वो मशीनों में बालियों को डाल रहे हैं और देखिए एक तरफ से भूसा उड़ रहा है ना, और एक तरफ से अनाज बाहर आ रहा है। ऊपर बालियां डाल रहे हैं तो एक तरफ से वो अनाज के दाने बाहर आ रहे हैं और एक तरफ से पंखा चल रहा है और भूसे अलग हो रहे हैं।
اب دیکھیے اس تصویر میں اناج کا ہمارے گھروں میں باقاعدہ استعمال، یعنی اناج الگ کر دیا گیا. اب ان اناج کو بوروں میں ڈالا گیا اور ذخیرہ کیا گیا. ان کو ذخیرہ کرنے کے بعد بازار میں لے جا کر بیچا گیا. اب یہ جو اناج ہیں یہ ہمارے گھر تک پہنچے، ہے نا، ہم نے خریدا، ہمارے گھر آ گیا اناج. اس اناج سے جیسے گیہوں کی فصل دیکھ رہے ہیں آپ، ہے نا، یہ گیہوں کی فصل کو گیہوں ہمارے گھر تک آ گیا. اس گیہوں کو ہم نے پیس دیا اور پیسنے سے آٹا بن گیا. پھر اس آٹے سے ہم نے کیا بنائی؟ روٹی بنائی. یعنی وہ اناج جو کسان اگا رہے تھے وہ ہمارے گھروں تک آ کر ہماری غذا بن گئی. باقاعدہ ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، روٹیاں بنا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، ہے نا. تو ہمیں یہ کسان کتنی محنت کیا، انہوں نے کتنے کام کیے، تب جا کر ہمارے گھروں تک اناج آیا اور ہم نے روٹیاں بنایا اور ہم کھا گئے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کا کتنا برا طریقہ کر رہے ہیں. جیسے آدھی روٹی کھا لیے اور آدھی روٹی پھینک دیے، ہے نا. اب وہ آدھی روٹی جو پھینک دیا وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ کسانوں کی کتنی محنت تھی، انہوں نے کتنی مشکلوں سے اناج اگایا تھا. لیکن ہمیں تو ریڈی میڈ مل رہا ہے نا، تو ہم آرام سے کھا رہے ہیں اور جتنا کھائے اور جو بچ گیا اس کو ہم نے آرام سے پھینک دیا بغیر کچھ سوچے سمجھے. کتنی بری بات ہے نا. اب ہم پڑھیں گے زراعت کی جدید ٹیکنالوجی، یعنی مشینوں کے ذریعے زراعت کی گئی، فصلیں اگائی گئی. آج کل یہی طریقہ رائج ہے نا. کسان اب اچھے سے اچھا پڑھ لکھ گئے ہیں اور یہ زراعت کی جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. آگے ہم اس کو دیکھیں گے. زراعت کی جدید ٹیکنالوجی. اب دیکھیں یہاں پر اصلاح شدہ بیج آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہے ہیں، ہے نا. جوار، گیہوں، چاول، مونگ پھلی، ہے نا، یہ تصویریں نظر آ رہی ہیں. یہ اصلاح شدہ بیجوں کی تصویریں ہیں. اب اصلاح شدہ بیج یعنی کیا؟ جیسے کچھ عرصہ پہلے تک ایک ہنگام میں اگی ہوئی فصلوں کے بیج محفوظ رکھ کر اگلے ہنگام میں استعمال کرنے کا طریقہ رائج تھا. اس سے حاصل ہونے والی پیداوار کم ہوتی تھی. اب تحقیق کے بعد اصلاح شدہ بیج تیار کیے جاتے ہیں، جیسے جوار، گیہوں، چاول، مونگ پھلی جیسی ہر فصل کے اصلاح شدہ بیج بازار میں دستیاب ہیں. ان بیجوں سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، انہیں کیڑے بھی نہیں لگتے. کچھ بیج تو ایسے بھی دستیاب ہیں جن سے فصلیں تیزی سے بڑھتی ہیں. کچھ بیج ایسے بھی ہیں جو کم پانی میں بھرپور فصل دیتے ہیں. اب یہ آبپاشی کا جدید طریقہ، جیسے پر وقت مناسب مقدار میں پانی ملنے پر فصلوں کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے. یعنی صحیح وقت پر پانی اگر ملتے رہے تو فصلیں بہت اچھی اگتی ہیں. زراعت کے لیے بارش کے ساتھ ساتھ ندی، تالاب، کنووں کا پانی استعمال کیا جاتا ہے. ندی پر بند تعمیر کر کے اسی طرح بارش کا پانی روک کر پانی کا ذخیرہ کیا جاتا ہے. ایسا کرنے سے زیر زمین پانی کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے. آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے نا. تو یہ آبپاشی کے جدید طریقے ہیں. اور فصلوں کو نالیوں کے ذریعے پانی دینے کا طریقہ بہت پہلے سے رائج تھا، لیکن ان نالیوں سے بہنے والا پانی کی کافی مقدار زمین میں جذب ہو جاتی ہے یا اس کی تبخیر ہو جاتی ہے، یعنی اڑ جاتا ہے پانی، ہے نا. سورج کی روشنی سے، دھوپ سے پانی بھاپ بن کر اڑ جاتا ہے، تبخیر ہو جاتی ہے، اس لیے بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے. موجودہ زمانے میں آبپاشی کے جدید طریقے استعمال ہو رہے ہیں جس سے پانی کی بچت ہوتی ہے. آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہوگا، ہے نا. یعنی یہاں پر جدید طریقے سے آبپاشی کی جا رہی ہے. آبپاشی کے جدید طریقوں میں قطرہ قطرہ آبپاشی اور فوارہ آبپاشی شامل ہیں. قطرہ قطرہ آبپاشی کے طریقے میں سوراخ والا پائپ استعمال ہوتا ہے. آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، دیکھیے پائپ میں سوراخ ہیں اور سوراخ میں سے پانی نکل رہا ہے، قطرہ قطرہ نکل رہا ہے، تو پانی ضائع نہیں ہو رہا ہے اور فصلوں کو جتنا پانی چاہیے اتنا دستیاب ہے. تو یہ سوراخ والے پائپ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس سے فصل کی جڑ کے قریب ضرورت کے مطابق پانی
قطروں کی صورت میں ٹپکتا ہے۔ اس طرح دستیاب پانی مکمل طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فوارہ آبپاشی ہے۔ فوارہ آبپاشی کے طریقے میں چھوٹے بڑے فواروں کے ذریعے فصلوں پر پانی چھڑکا جاتا ہے، یعنی آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے نا، فواروں میں سے پانی نکل رہا ہے اور چاروں طرف پھیل رہا ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ کرکٹ کے میچ کے پچ پر دیکھیے، آپ کو نظر آتا ہوگا کہ وہاں پر بھی ایسے پانی فوارے نکلتے ہیں اور پانی چاروں طرف پھیل جاتا ہے اور بعد میں وہ فوارے کو نیچے زمین میں واپس دبا دیا جاتا ہے نا۔ تو یہ اسے کہتے ہیں فوارہ آبپاشی۔ کسان بھی اس کا استعمال کرتے ہیں جس سے پانی چاروں طرف بآسانی پھیل جائے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کھاد کا استعمال کب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں۔ جیسے زمین سے ایک ہی قسم کی فصلیں بار بار حاصل کی جائیں تو اس سے زمین کی زرخیزی کم ہوتی جاتی ہے، اس لیے ہمیں کھاد ملا کر مٹی کی زرخیزی میں اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح فصلوں کو ضروری غذائیت بخش مادے فراہم ہوتے رہیں، اس کے لیے ہمیں کھاد کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ کھاد بھی دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک قدرتی کھاد اور ایک کیمیائی کھاد، ہے نا۔ اب یہ قدرتی کھاد یعنی دستیاب گھاس پھوس اور گوبر جیسی اشیاء استعمال کر کے قدرتی کھاد بنائی جاتی ہے۔ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے نا، یہ قدرتی کھاد ہے اور کسان اس کا باقاعدہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیمیائی کھاد یعنی مصنوعی کھاد، یعنی قدرتی کھاد یعنی جو اللہ نے بنایا، اور کیمیائی کھاد مصنوعی کھاد جو انسان بناتے ہیں، ہے نا۔ اس کھاد میں بھی زراعت کے لیے مختلف فائدے مند کیمیائی اجزاء موزوں تناسب میں ہم ملاتے ہیں، انسان ملاتے ہیں اور کھاد تیار کرتے ہیں۔ آپ کو شکل میں نظر آ رہا ہوگا، ہے نا، یہ گول گول باؤلز نظر آ رہے ہیں نا، یہ کیمیائی کھاد ہیں، ٹھیک ہے۔ ماضی میں زراعت کے لیے گوبر کھاد، مینگنی کھاد، سبز کھاد، کمپوسٹ کھاد جیسے قدرتی کھادوں کا استعمال ہوتا تھا، لیکن پیداوار جلد اور زیادہ مقدار میں حاصل کرنے کے لیے استعمال ہونے والی کیمیائی کھاد کے نقصانات بھی سامنے آنے لگے۔ کیمیائی کھاد کے بے تحاشا استعمال سے زائد کھاد زمین میں باقی رہ جاتی ہے، اس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کم ہوتی جاتی ہے، ایسی زمین سے اناج کی پیداوار گھٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ایسی کھادوں کا کم سے کم استعمال کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمیں قدرتی کھاد کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب زراعت کے لیے پانی کا حد سے زیادہ استعمال کرنے سے بھی زمین کی نمکینیت بڑھ رہی ہے۔ جن علاقوں میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے وہاں زمین میں نمکینیت کا تناسب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بند سے متصل زمین، ندی کنارے کی زمین، آپ نے تصویر میں دیکھا ہے نا، یعنی بند کے قریب کی اس کے بازو کی زمین جو ہوگی تو بہت زیادہ پانی ملنے سے بھی زمین کی جو نمکینیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ندی کنارے کی جو زمین ہے وہاں پر بھی بہت زیادہ پانی ملتا ہے تو نمکینیت بہہ جاتی ہے، اندر ہی اندر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ کم ہونا چاہیے، پانی کم ملنا چاہیے، اس کے کم استعمال ہونا چاہیے۔ اور اگر زمین میں نمکینیت بڑھ جائے تو مٹی کی جانچ کر کے اس میں جو اجزاء کی کمی ہو وہ ڈالے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح زمین کی زرخیزی بڑھتی ہے لیکن اس میں وقت اور پیسہ ضائع ہوتا ہے، اس لیے زمین کو نمکینیت سے بچانے کے لیے پانی اور کیمیائی کھاد کے حد سے زیادہ استعمال سے پرہیز کرنا سب سے بہتر ہے نا۔ اس سے ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ہمیں کیمیائی کھاد اور پانی کا کم استعمال کرنا چاہیے، اس سے ہمارا پیسہ اور وقت بھی بچتا ہے اور ہمیں اس سے بہت سارے فائدے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فصلوں کی حفاظت کس طرح سے کی جائے۔ جو فصلیں اتنی دشواری سے، اتنی محنت سے جو کسان اگاتے ہیں تو اس کی ہم کو حفاظت بھی کرنی پڑے گی، ہے نا۔ تو اس کی حفاظت کیسے کریں، چلیے دیکھتے ہیں۔ فصلوں کی حفاظت کے لیے کیڑے یا بیماریوں کی وجہ سے فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے، اس پر قابو پانے کے لیے فصلوں پر
कीड़ों और बीमारियों के जरासीम को हलाक करने वाली अद्वियात छिड़की जाती है या बुआई से कब्ल बीजों पर दवा छिड़कते हैं। आपने तस्वीर में देखा है ना, तस्वीर में देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, बीजों पर, अपनी फसलों पर क्या कर रहे हैं, दवा छिड़क रहे हैं ताकि कीड़े मकोड़े ना लगें, फसल खराब ना हो। इसके लिए किसान क्या कर रहे हैं, फसलों की हिफाजत कर रहे हैं। अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी जो अनाज इतनी मुश्किलों से उगाया गया उसे ज़ख़ीरा करके गोदाम में रखा जाता है ना। तो हम अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी देखेंगे। अब अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी जैसे खेत की पैदावार को बढ़ाने के साथ साथ खेत से हासिल होने वाले अनाज को बेहतर तरीके से ज़ख़ीरा करना भी अहम है। अनाज का ज़ख़ीरा करने के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे किसान हासिल होने वाले अनाज को धूप में अच्छी तरह खुश्क करके थैलियों में भरते हैं, फिर उन थैलियों को घर या फरोख्त के बाद गोदाम में या दुकान में बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा करते हैं, है ना। अब ये ज़ख़ीरा किया हुआ अनाज दो तरह से बर्बाद होता है, जैसे कीड़े मकोड़ों, चूहों और घूस की वजह से अनाज बहुत ज्यादा बर्बाद होता है। इसी तरह बंद और मरतूब जगह में ज़ख़ीरा किया जाए तो अनाज को फफूंद लग जाती है और वो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता। आप तस्वीर में देख रहे हैं, है ना, तस्वीर में कैसे कीड़े लग गए हैं अनाज को, या चूहा घूस ये कुतर कुतर के खा रहे हैं, या मरतूब जगह पर रखा गया जहाँ पानी है, यहाँ पर अनाज के ज़ख़ीरे को रखा गया जिससे अनाज में फफूंद लग गई, अनाज खराब हो गया। तो इससे क्या होता है, बचना चाहिए। कीड़े मकोड़ों के हमले से हिफाजत के लिए अनाज ज़ख़ीरा करने की जगह पर ज़रूरी दवाएं छिड़कते हैं या अनाज के ज़ख़ीरे के गिर्द फैला देते हैं, जिससे अनाज का ज़ख़ीरा महफूज हो जाता है ना, खराब नहीं होता। उसके लिए अनाज के ज़ख़ीरे में नीम के पत्ते भी डाले जाते हैं, है ना। आपको पता होगा निम्बोली या नीम के पत्ते, निम्बोली उसकी गोलियां होती हैं, नीम के पत्ते कड़वे होते हैं, है ना, वो अनाज के ज़ख़ीरे में डालते हैं। हम घरों में भी देखिए डालते हैं, है ना, हमारे ज़ख़ीरे में भी हम अनाज लाते हैं और रखते हैं तो उसमें भी हम ऐसी चीज़ें डाल देते हैं। तो ये अनाज के ज़ख़ीरे में डाली जाती है जिससे अनाज महफूज रहता है। बाज हिफाजती दवाएं भी बाजार में मिलती हैं। इनकी बू से अनाज को कीड़े नहीं लगते, इतनी गंदी बू होती है कि कीड़े भाग जाते हैं। अनाज को फफूंद लगने से बचाने के लिए ज़ख़ीरा करने की जगह को हमेशा खुश्क रखा जाए और वहाँ हवा की आमदरफ्त का भी ख्याल रखा जाए कि हवा आती जाती रहे ताकि वो ज़ख़ीरे में फफूंद ना लगे, खुश्क रहे, वहाँ पानी आसपास में ना हो, कहीं लीकेज ना हो, ताकि फफूंद से बच सके वो अनाज जो इतनी मुश्किल से उगाया गया है। अनाज का ज़ख़ीरा अंदोज़ी और माहौल की हिफाजत, यानी अनाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी करें और माहौल की हिफाजत भी हो। हम देखें इंसान जो हैं वो अपने घरों में अनाज का ज़ख़ीरा करते हैं, है ना। ऐसे ही कुछ जानदार भी हैं जो अपने ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करते हैं। मुख्तलिफ जानदार का ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करने का तरीक़ा मुख्तलिफ होता है। मसलन चींटी को ले लीजिए, है ना, वो अपने अनाज जो है, देखिए आप शक्कर का दाना कहीं गिरा दीजिए तो देखिए चींटियां क्या करती हैं, वो शक्कर के दाने को उठा उठा कर खींच कर अपने मुंह से, अपने सूंड से खींच के अपने बिल तक ले आती हैं, अपने सुराख तक ले आती हैं। वो अपने अनाज का ज़ख़ीरा करके रखती हैं और फिर बाद में सब मिल बैठकर एक साथ खाते हैं। तो ये अनाज का ज़ख़ीरा करने का रिवाज सिर्फ इंसानों का नहीं है, जानदारों का भी है। मसलन कुछ जानदार जो हैं वो अपना ग़िज़ा का ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इसी तरह शहद की मक्खियाँ फूलों से हासिल होने वाले रस को शहद की सूरत में छत्ते में ज़ख़ीरा करती हैं, है ना। यानी शहद की मक्खियाँ जो होती हैं फूलों का रस चूस लेती हैं और अपने छत्ते में लाकर उसको जमा करती हैं। वो उनकी ग़िज़ा है, लेकिन शहद तो हम भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही पूछो तो शहद की मक्खी की वो ग़िज़ा है, वो ज़ख़ीरा करके अपने घर में लाकर, अपने छत्ते में लाकर उसे जमा करती हैं ताकि बाद में सब मिल बैठकर खा सकें। इसी तरह गिलहरी देख लीजिए, गिलहरी भी दरख्तों के बीज
ذخیرہ کرتی ہے نا. اناج کو اس طرح سے ذخیرہ کر کے رکھنے سے ان جانوروں کو ضرورت کے وقت غذا دستیاب ہو جاتی ہے. یعنی جب ان کو بھوک لگتی ہے تو ان کی غذا ذخیرہ کی پہلے سے موجود ہے, وہ جاتے ہیں اور اپنے ذخیرے میں سے تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں اور اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں. اسی لیے ہم بھی دیکھیے پہلے سے ہی گھر میں لا کر بہت ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں. ہم کو جب بھی بھوک لگی ہم اپنے گھر سے وہ ذخیرے میں سے کچھ نکالے تھوڑا بہت اور کھا لیے, ہے نا. تو ایسے ہی یہ جانور بھی اپنا ذخیرہ کیا ہوا اناج جب بھی بھوک لگے وہ نکال کر کھا لیتے ہیں. اب نباتات خود کو درکار غذا مسلسل تیار کرتی رہتی ہیں. اس کے باوجود قدرت نے غذا ذخیرہ کرنے والی چند نباتات پائی جاتی ہیں. یعنی نباتات تو اپنا غذا خود بناتی ہیں, ہے نا, اور اپنا غذا کا ذخیرہ کرتی ہیں. لیکن کچھ نباتات ایسے ہوتے ہیں جن میں غذا موجود ہوتی ہے, ذخیرہ کی ہوئی ہوتی ہے اور اسے ہم استعمال کرتے ہیں. آپ نے نباتات کے مختلف بسلے دیکھے ہوں گے. بسلے یعنی تنے, ہے نا. تو یہ تنے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہا ہے پیاز, لہسن, آلو, ادرک, یہ سب بسلے ہیں. یعنی نباتات کے یہ تنے ہیں, ہے نا. اور یہ تنے ہیں اور ہم اسے غذا کے طور پر استعمال کرتے ہیں, ہے نا. تو یہ ہمارے غذا بن گئے ہیں. یہ تنا ہے نباتات کا اور ہم اسے کھاتے ہیں. اسی طرح کچھ جڑ بھی ہیں, ہے نا. نباتات کی جڑ ہیں لیکن اس میں غذائیت ہوتی ہے اور ہم اسے استعمال کرتے ہیں, ہم کھاتے ہیں. جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں شکرقند, مولی, گاجر, چقندر اپنے اپنے پودوں کی جڑیں ہیں. ان حصوں میں یہ نباتات کا ذخیرہ کرتے ہیں. یعنی یہ غذا کا ذخیرہ ہوتا ہے اور اسے ہم کھاتے ہیں. صحیح پوچھو تو یہ نباتات کی جڑ ہوتے ہیں. اسی طرح ہم بھی اپنے گھروں میں ضرورت کے مطابق اناج اور غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں. تصویر میں دیکھ سکتے ہیں آپ, ہے نا. اناج کا ذخیرہ کرتے ہیں, غذا کا ذخیرہ کرتے ہیں تاکہ ہم کو جب بھی بھوک لگے اناج کو ہم نکالیں اور اسے پکا کر کھا سکیں, ہے نا. تو یہ ذخیرہ کرنے کا عمل سب سے اچھا طریقہ ہے بآسانی غذا کو کھانے کے لیے. اب بھارت میں زراعت کی ترقی یافتہ تکنیک کی وجہ سے زیادہ مقدار میں اناج کی پیداوار ہو رہی ہے. یہ اناج بڑے بڑے گوداموں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے. کسی سال سیلاب, قحط, طوفان, اولے جیسے آفات کی وجہ سے فصلوں کو بہت نقصان ہوتا ہے نا. تو زلزلے جیسی آفت سے عوام نقل مکانی کرتے ہیں. تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں, ہے نا. انہیں بھی غذا اور اناج کی قلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایسے وقت گوداموں میں ذخیرہ کیا ہوا اناج استعمال ہوتا ہے. تو ہمیں اناج کا ذخیرہ کرنا چاہیے اور گودام بھر کے رکھنا چاہیے تاکہ ایسی آفتیں آئیں تو ہم بآسانی اپنی غذا حاصل کر سکیں. اب ہم دیکھیں گے سبز انقلاب. سبز انقلاب یعنی کیا, اب آگے ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے. سبز انقلاب, آج ہمارا ملک غذا اور اناج کے معاملے میں خود کفیل ہو چکا ہے. یعنی خود غذا تیار کرتا ہے اور دوسروں کو غذا دیتا ہے, دوسروں سے غذا لیتا نہیں ہے, خود کفیل ہے نا. یہی نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ پیدا ہونے والا اناج ہم دوسرے ملکوں کو برآمد کرتے ہیں, یعنی دوسرے ملکوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں اناج کی پیداوار میں ہونے والے اس بے تحاشا اضافے کو سبز انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی بے تحاشا جو اضافہ ہوا ہے اس کو سبز انقلاب کہتے ہیں. سائنسداں, سائنسی نشر و اشاعت کرنے والے اور کسان کی متحدہ کوششوں سے یہ سبز انقلاب آیا. گیہوں, چاول, ان بیجوں میں اصلاح کر کے سبز انقلاب لانے کا سہرا زرعی سائنسداں ڈاکٹر MS سوامی ناتھن کے سر جاتا ہے. آپ تصویر میں دیکھیے ڈاکٹر MS سوامی ناتھن کی تصویر ہے اور انہوں نے ہی سبز انقلاب لانے کے لیے ہمجہت ترقی کی اور کوشش کی. اب دیکھیں گے غذا کا تحفظ یعنی فوڈ سیفٹی کس طرح سے کی جائے. غذا کا تحفظ, اب غذا ہماری بنیادی ضرورت ہے, ہم نے شروع میں ہی دیکھا
پڑھا ہے نا. ہر فرد کو ضروری اور مناسب غذا ملنے کے لیے کئی ممالک نے غذا کی ضمانت دینے کے لیے قوانین وضع کیے ہیں، قوانین بنائے ہیں کہ سب کو غذا ملے. ان قوانین کو غذا کی ضمانت کے قوانین کہتے ہیں. 2013 میں ہمارے ملک نے بھی غذا کی ضمانت کا قانون وضع کیا. اس قانون کے تحت ناقص تغذیہ، فاقہ کشی، بھوکمری جیسے مسائل کا مقابلہ کرنا ممکن ہو گیا. یعنی اتنی زیادہ فصل اگائی گئی کہ اب لوگوں میں ناقص تغذیہ نہ ہو. انہیں غذا کم ملنے پر، خراب ملنے پر بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. پھر فاقہ کشی یعنی لوگوں کو فاقہ کرنا پڑتا ہے، کھانا نہیں ملتا. بھوکمری یعنی بھوکے رہنا رہتا ہے، تھوڑا بہت کھانا ملتا ہے اور اسی میں ہی اپنا گزارا کرنا ہوتا ہے. تو ایسے مسائل جو ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج ہمارا ملک تیار ہے اور اس نے یہ بنا لیا ہے اپنا اصول کہ اب غذا کی ضمانت کے قوانین بنا لیا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا. اب ہمیں زرعی امدادی منصوبہ بنانا ہے، یعنی کس طرح سے فصلیں اچھی اگیں اور کسان اچھی فصلیں اگائیں، کیسے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں، یہ کسانوں کو بتایا جائے. چلیے زرعی امدادی منصوبہ دیکھتے ہیں. اس منصوبے کے ذریعے کسانوں کو زراعت سے متعلق جدید ٹیکنالوجی، آبپاشی کی سہولت، دیکھیے تصویر میں نظر آ رہا ہے، آبپاشی کی سہولت، اصلاح شدہ بیج، مختلف کھاد اور جراثیم کش دواؤں کا استعمال کرنا بتایا گیا ہے، معلومات دی گئی ہے. کسان اب موسم کا اندازہ، زراعت سے متعلق معلوماتی زرعی امدادی مراکز سے حاصل کرتے ہیں. یعنی یہ ساری چیزیں اب کسان کو معلوم پڑتی ہیں، وہ فون لگاتے ہیں، تصویر میں دیکھیے نظر آ رہا ہے، اور زرعی امدادی مرکز پر سارے معلومات حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ کسانوں کے لیے زرعی اسکول بھی قائم کیے گئے ہیں. ان اسکولوں میں کسان کے خاندان کے افراد زراعت کے متعلق جدید ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں. زرعی پیداوار اور بازار کمیٹیوں کے ذریعے بھی زرعی نشو و نما کا انعقاد کیا جاتا ہے. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں نامیاتی زراعت. یعنی نامیاتی زراعت کیا ہے، آگے ہم وہ دیکھیں گے، پڑھیں گے. نامیاتی زراعت یعنی قدرتی اشیاء کا استعمال کر کے کی جانے والی زراعت کو نامیاتی زراعت کہتے ہیں. یہ زراعت ایک روایتی طریقہ ہے، یعنی پرانا طریقہ ہے. اس زراعت میں زمین میں موجود غذائیت بخش اجزاء قائم رہتے ہیں. اس غذا میں استعمال کی ہوئی جراثیم کش دوا کا بھی ہمارے جسم پر برا اثر نہیں ہوتا. اس قسم کی زراعت سے حاصل ہونے والا اناج زیادہ تغذیہ بخش ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے. اس لیے کسان نامیاتی زراعت کو ترجیح دینے لگے ہیں. ایسی زراعت میں نباتات اور حیوانات سے حاصل ہونے والی کھاد استعمال کی جاتی ہے. تصویر میں دیکھیے دکھا رہا ہے نا. اس کھاد میں جانوروں کی ہڈیوں کا صفوف، مچھلیوں، گوبر کھاد، جانوروں کے فضلے کے ساتھ ساتھ نباتات اور جانوروں کے سڑے گلے باقیات یعنی سڑے گلے جسم وغیرہ بھی شامل ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ اس سبق میں ہم نے کیا کیا سیکھا. جیسے خریف اور ربیع زراعت کے 2 خاص ہنگام ہے نا، ہم نے یہ پڑھا. اس کے بعد ترقی یافتہ زرعی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اناج کی پیداوار میں اضافہ ہوا. اس کے بعد زرعی امدادی منصوبوں کے ذریعے کسانوں کو زراعت سے متعلق نئی ٹیکنالوجی کے متعلق معلومات حاصل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آج ہم نے سیکھا. اب آپ کو سبق کے اختتام پر کچھ سرگرمی دی گئی ہے. ان سرگرمیوں میں سے کوئی ایک سرگرمی آپ کریں گے. جیسے نمبر 1 ہے، درج کیجئے کہ گھر میں ذخیرہ کی ہوئی چیزیں آپ کے سرپرستوں نے کب خریدی. یعنی آپ کے گھر میں جو بھی چیزیں ذخیرہ کی ہیں آپ یہ ایک فہرست بنائیے، لکھیے اپنی بک میں کہ یہ چیزیں کب خریدی.
اس کے بعد نمبر 2 ہے اناج کے 5 قسموں کے بیج جمع کیجیے. اب اناج کے 5 قسموں کے بیج جمع کر لیجیے. انہیں چھوٹے چھوٹے پاکٹوں میں بھر کر بڑے پٹھے پر چسپاں کیجیے. یعنی چھوٹے چھوٹے پاکٹ بنائیے اس کے پلاسٹک کے اور اس میں بڑے پٹھے پر ماؤنٹ بورڈ پر اسے چپکا دیجیے. چسپاں کرنا ہے، چپکا دیجیے. اور اناج سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کیجیے اور اس کے بارے میں جو بھی آپ نے بیج جمع کیا ہے اس کی کچھ معلومات اس کے نیچے پاکٹ کے نیچے لکھیے. ٹھیک ہے. نمبر 3 ہے اپنے استاد کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ ایسے مقام کی سیر کر کے معلومات حاصل کیجیے جہاں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے زراعت کی جاتی ہے. اب آپ کو ان تینوں میں سے جو بھی پسند ہو کوئی ایک سرگرمی آپ کو کرنی ہے. ٹھیک ہے. آپ ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کیجیے تاکہ اگلی پچھلی ساری ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. شکریہ. اللہ حافظ.